نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. Surah Nisa, ayat number 11. Bismillahirrahmanirrahim. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما. ترجمہ: یوصیکم تاکید کرتا ہے تمہیں اللہ فی اولادکم تمہاری اولاد کے بارے میں. پیچھے ساری آیت جو ہے وہ نارمل چل رہی تھی کہ ایک بیٹا اور بیٹی دونوں کا جائیداد میں حصہ ہوتا ہے، اور جن کا نہیں ہوتا جیسے یہ یتیم ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ جو ہے اللہ تعالیٰ نے اخلاقی طور پہ اچھے طریقے سے پیش آنے کا حکم دیا ہے. اب نیکسٹ اللہ تعالیٰ تاکید کر رہے ہیں، یوصیکم تاکید کرتے ہیں اللہ تعالیٰ. اولاد کس کی ہے؟ انسانوں کی. مگر اللہ تعالیٰ اتنی تاکید کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کس قدر اپنے بندوں سے محبت رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے والدین کو ان کی اولاد کے ساتھ جو معاملہ پیش کرنا ہے، انہوں نے معاملہ دیکھنا ہے تو وہ کس طریقے سے کرے، اور اس کے معاملے میں وہ تاکید کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ صرف یہ نہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تمہاری اولاد کے بارے میں، اللہ تعالیٰ تاکید کر رہے ہیں تمہاری اولاد کے بارے میں. للذکری مرد کے لیے، مثلا مانند حظی حصہ انثیین دو عورتوں کے. اچھا، یہ وہ اگین ریپیٹ کر رہی ہے، وہ مال ہے جو ترکہ ہوتا ہے، جو وراثت کا ہوتا ہے، جو باپ کے چھوڑ جانے کے بعد مال رہتا ہے. اس میں مرد کا حصہ دو عورت کے برابر ہوتا ہے. فائن پھر اگر کن نہ ہو وہ نسان عورتیں فوق اوپر سنتین دو سے، فلاحن تو ان کے لیے دو تہائی ماں جو تراکا اس میت نے چھوڑا. اگر وہ عورتیں دو ہیں، دو سے زیادہ ہیں، ٹھیک ہے، تو ان کے لیے پھر دو تہائی حصہ بن جاتا ہے ان کے ترکے میں سے. پھر فائن پھر اگر وائن اور اگر کانت ہو وہ واحدتن ایک عورت تو اس کے لیے ہے نصف آدھا. اب یہاں پر اگر دو سے زیادہ ہو تو دو تہائی، اگر ایک عورت ہے تو آدھا. والی ابا وہی اور اس کے ماں باپ کے لیے، والی کلی واسطے ہر والی کلی حاہدین واسطہ ہر ایک کے، منہما ان دونوں میں سے، سدسو چھٹا حصہ ہے، مما اس میں سے جو طرح کا اس نے چھوڑا. اگر جیسے
ایک شخص فوت ہوتا ہے تو اس کی اولاد کا بتایا، اور اس کے بعد پھر اس کے ماں باپ کا بتایا، مطلب اس کے صرف اور صرف اولاد یا گھر میں ڈیوائڈ نہیں ہونا، اس کے پیرنٹس کو بھی جاتا ہے، ان کیس ایسے دادا دادی ہوتے ہیں ان کو بھی جاتا ہے۔ پھر اس میں سے اس نے چھوڑا، اگر کانا ہے ولا اس کے لیے ولدن کوئی اولاد، اگر تو اس کی اولاد ہے دین اس کے پیرنٹس کو چھٹا حصہ جائے گا، فائن۔ پھر اگر لم نہیں یکن ہے لا اس کے لیے اولادن کوئی اولاد، اگر تو اس شخص کی کوئی اولاد تھی نہیں، وہ وارثہ ہو تو وارث ہو اس کے بوا ہو ماں باپ اس کے، پلی امی ہی تو اس کی ماں کے لیے ثلثات تیسرا حصہ ہے۔ اس کیس میں اگر شخص کی اولاد نہیں تھی تو جو اس شخص کی والدہ ہے اس کو تیسرا حصہ جائے گا، پہلے کتنا جا رہا تھا؟ چھٹا، دونوں کو، اب تیسرا حصہ جا رہا ہے ماں کو، وائن پہ اگر کانا ہو لا اس کے لیے اخوتن بہن بھائی، اب جیسے چاچو پھپھو اس طرح کے جو رشتے ہیں اگر وہ ہوں پلی امی تو اس کی ماں کے لیے چھٹا حصہ ہوگا، مطلب دو کیس میں ماں کے چھٹا حصہ ہے، یا تو اس کی اپنی اولاد ہے یا اس کے بہن بھائی ہیں، اگر نہیں ہے دین اس کی ماں کا تیسرا حصہ ہے۔ پہلے میں بعد ہی بعد وصیت پوری کرنے کے یوسی وہ وصیت کی جائے بیہا اس کے اودین یا قرض کی ادائیگی، اور وصیت کتنے حصے کی جا سکتی ہے؟ ایک تہائی، جتنا مال ہے اس میں 1/3 کی سے وصیت کی جا سکتی ہے، اور اس کے علاوہ قرض کی ادائیگی کرنے کے بعد جو مال بچ جائے گا اس کی جو ہے وہ ترکے میں ڈویژن ہوتی ہے۔ پھر اباکم باپ تمہارے، اور ابناکم بیٹے تمہارے، لا تدرون نہیں تم جانتے ایہم ان میں سے کون اقرب زیادہ قریب ہے لکم تمہارے لیے نفع نفع میں، فریضتن فریضہ ہے من اللہ اللہ کی طرف سے، ان اللہ بے شک اللہ کا ہے علیم بہت علم والا، حکیم حکمت والا۔ اچھا یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو تاکید کر کے طریقہ بتا دیا نا، تو آ، آ، یہاں پہ جو وصیت ہے کہ تو یہ کہ کسی شخص پہ ذمہ داری ڈالیں کہ فلاں صورت حال میں جو ہے فلاں طریقہ یہاں پہ اپنانا چاہیے، کہ اگر کوئی کنڈیشن آ رہی ہے تو اللہ تعالیٰ نے بتا دی ہے، اور وصیت کے اندر خیر خواہی اور شفقت بھی ہوتی ہے، تو یہ وصیت اللہ تعالیٰ نے کر دی وارثوں کے حق میں، انسان خود نہیں کر سکتا، صرف کتنا کر سکتا ہے؟ صرف 1/3۔ اور ایک حدیث کا مفہوم ہے اگر کوئی شخص وصیت کرنا چاہتا ہو تو 2 راتیں بھی نہ سوئے اور اس کے پاس وصیت لکھی ہوئی نہ ہو، یعنی کہ ایک انسان کبھی بھی اکیلے میں کسی جگہ پر ہے نا، وہ پتا اس کے پاس آس پاس کوئی نہیں ہے تو اس کے پاس وصیت لکھی ہوئی لازمی ہونی چاہیے۔ مطلب وصیت ایک ایسی چیز ہے کہ آپ ابھی اگر فار ایگزامپل شہر سے باہر ہیں، آپ پہلے تو سفر اس طرح سے ہوتے تھے نا، کوئی بہت زیادہ مہینے لگ جاتے تھے ٹریول کرنے میں، اور کوئی ایسی جگہ پہ لیٹے ہوئے ہیں جو آپ کے پاس کوئی جان پہچان والا نہیں ہے، تو آپ اپنے پاس کوئی پیج میں وصیت لازمی آپ کے پاس ہونی چاہیے، یا اپنی ڈائری میں اپنے مال کے، کیونکہ ہمارے پاس تو سم ہاؤ کوئی نہ کوئی سیونگز ہوتی ہیں، تو یا تو اپنے بتا دیا نا، اپنے پیرنٹس کو بتا دیا اچھا میری یہاں پر سیونگ ہے، یا اگر فار ایگزامپل آپ کے بینک میں ہے تو آپ نے اپنے اس کا پاسورڈ وغیرہ وہ شیئر کر دیا کہ میرے اس میں سیونگ ہے، اور اس میں میری وصیت کے اکارڈنگ یہ چیز میری یہاں پر اسپینڈ ہو جانی چاہیے، ٹھیک ہے؟ اگر اب میں فوت ہوتی ہوں تو میرے جو بینک میں اگر جتنے پیسے ہیں تو اس میں سے میں وصیت کرنا چاہوں تو اس میں سے 1/3 کی کر سکتی ہوں، باقی سارا جو ہے وہ میرے پیرنٹس میرے بہن بھائی میں ڈیوائڈ ہوگا۔ اگر کسی کی شادی ہو گئی ہوتی ہے تو پھر آف کورس پھر اس کے اولاد میں بھی ڈیوائڈ ہوتا ہے۔ اچھا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ لوگ 1/3 سے بھی کم یعنی 1/4 کی وصیت کریں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ 1/3 سے کم دو تو بہتر ہے، یعنی آپ اللہ تعالیٰ یہاں پر بھی کہ آپ کی فیملی آپ کے جو ورثہ ہیں ان کا اولاد ہے ان کا اتنا خیال کر رہے ہیں کہ زیادہ مال آپ ایسا نہ ہو کہ آپ باہر کہیں پر دے دو وصیت میں، جیسے میں وصیت اگر کر جاتی ہوں کہ واٹر پلانٹ لگانا ہے، یا میں وصیت کر جاتی ہوں کسی ویلفیئر فاؤنڈیشن کو یہ ڈونیٹ کر دیا جائے، تو اتنا زیادہ نہیں کر دینا چاہیے کہ ہمارے گھر کے جو ہے وہ خود کے لوگ، میرے جو اپنے جو خونی رشتے ہیں جو میرے جن کا وراثت میں حق بنتا ہے میرے ساتھ، تو وہ لوگ سروائیو کریں،
تو مطلب جیسے فادر ہے، آف کورس میں تو اس لیول پہ نہیں ہوں، جیسے فادر ہے تو ان کی وہ وصیت اتنی زیادہ نہیں بھائی کر سکتے کہ ان کے جو گھر، ان کی اولاد ہے، ان کی بیوی ہے، ان کے ماں باپ ہیں، وہ ان کے پیچھے سے سروائیو کرنے پہ سروائیو کریں، ہینڈ ٹو موت ہو جائے۔ تو اسلامی نظام جو ہے وراثت کے جو چند اصول ہیں، ایک تو یہ کہ قرابہ جو رشتہ دار جتنا قریب ہو اس کا زیادہ حصہ ہوتا ہے۔ بالکل ایسے ہی یہاں پہ ہے نا کہ ماں باپ کا، بہن بھائیوں کا، اولاد کا، اور وائف کا، مطلب ان سب کے حصے یہ زیادہ ہیں بنسبت اگر ہم باہر کی طرف جاتے ہیں۔ اور ضرورت کے مطابق جس کی ضرورت زیادہ ہوگی اس کا حصہ اتنا ہوگا، خواہ رشتوں کا لیول دونوں سیم ہی کیوں نہ ہو۔ جیسے اگر بیٹا بیٹی ہیں تو ایک میل ہے، اس کے بعد اب فادر کے بعد ذمہ داری ساری تو بیٹے پہ آ جائے گی، تو اس کے پاس جتنا بھی وراثت کا حصہ آئے گا وہ سارا اس کا بزنس میں اسپینڈ ہو جائے گا۔ ایک فیمیل کے پاس ہے، اس کے اوپر کفالت کی ذمہ داری نہیں ہے، اس کے پاس وہ بونس ہے، وہ پڑا ہوا ہے، اس کی سیونگز ہیں، وہ پھر فائدے میں ہے۔ مرد کو اگر ڈبل مل بھی رہا ہے نا عورت سے، تو اس کو فائدہ کوئی نہیں ہے، وہ بزنس کر کے گھر پہ ہی لگا رہا ہے۔ تو ضرورت کے اکارڈنگ تقسیم کی ہے۔ اس جو وراثت کی جو تقسیم ہے، اس ضرورت کے تحت بھی پھر تقسیم دولت ہے کہ دولت چند ہاتھوں میں نہ ہو، صرف اولاد کے پاس مال زیادہ نہ رہے، باقیوں کو بھی دیا جائے۔ ویسا نہیں ہے کہ اگر ایک گھر ہے تو وہ صرف اولاد کے پاس ہی سارا چلا جائے، اس میں پیرنٹس اور وائف اور اس کے علاوہ پھر آپ وصیت میں ڈیوائڈ کرتے جاؤ، اور اس کے علاوہ بھی آپ کی فیملی اپنے جو ہے نا گھر سے باہر بھی جاتا ہوتا ہے حصہ۔ اور قرآن میں جو ہے پہلے وصیت اور پھر قرض لکھا ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں پہلے قرض کی ادائیگی کی، پھر وصیت کی ادائیگی کی۔ یہ حکمت یہ تھی کہ قرض کی ادائیگی کے بغیر جو ہے وہ انسان جو ہے جنت میں نہیں جا سکتا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا شہید کو جنت میں جانے سے کوئی چیز نہیں روک سکتی سوائے قرض کے۔ تو اس لیے سب سے پہلے قرض ادا ہوگا، اس کے بعد جو وصیت ہے وصیت کو فالو کیا جائے گا۔ یہ قرض کے بعد جو مال بچتا ہے اس میں سے 1/3 کی وصیت، اور پھر جو باقی کا مال ہوگا وہ پھر وراثت کے طور پہ تقسیم ہو جائے گا۔ پھر اب نیکسٹ ہے وَلَكُمْ، اور تمہارے لیے نصف آدھا ہے، ماں جو تو چھوڑا ازواجکم تمہاری بیویوں نے، ان کیس اگر بیوی کی ڈیتھ ہوتی ہے تو مرد کے لیے وہاں پر آدھا حصہ ہے۔ ان اگر لم نہیں یکن ہو لہن ان کے لیے اولادن کوئی اولاد، اس صورت میں اگر اس بیوی کی اولاد نہیں ہے، پھر بھی اگر کالا ہے لہن ان کے لیے ولدن کوئی اولاد، فلکم تو تمہارے لیے ہے چوتھا حصہ۔ تو شوہر کا کتنا حصہ آ جائے گا تب بیوی کے مرنے پر؟ چوتھا۔ مما اس میں سے جو ترکنا وہ چھوڑ جائے، من بعد بعد وصیتن وصیت کے، یوصینی وہ دو وہ عورتیں وصیت کر جائیں بھی، جس کی او یا دین قرض کی ادائیگی، یعنی یہی کہ پہلے ان کا جو ہے وہ عورت پہ اگر کوئی قرض ہے وہ ادا کیا جائے، اس کے بعد کی جو وصیت ہے وہ ادا کی جائے۔ تو اگر اولاد ہے تو شوہر کا چوتھا حصہ ہے، اگر اولاد نہیں ہے تو ہاف۔ پھر ولانا اور ان عورتوں کے لیے ربع چوتھا حصہ ہے، اما اس میں سے جو تک تم چھوڑو تم، یعنی اگر میل اگر شوہر کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو بیوی کا حصہ کتنا ہوگا؟ چوتھا۔ کس کیس میں؟ ان لم اگر نہیں ہے تمہارے لیے ولدن کوئی اولاد، اگر اس مرد کی اولاد نہیں ہے تو بیوی کا چوتھا حصہ، مرد کا کتنا بنتا تھا وہ وہاں پہ ہاف۔ پھر اگر کانا ہے لکم تمہارے لیے ولدن کوئی اولاد، تو پھر بیوی کا کتنا حصہ ہے؟ سومن، آٹھواں۔ مما اس میں جو ترک تم چھوڑا تم نے بعد وصیت وصیت کے، ہونا تو وصیت کر جاؤ بھی، جس کی او دین یا قرض کی، یعنی کہ شوہر کی وفات کے بعد قرض ادا ہوگا، وصیت ادا ہوگی، اس کے بعد جو مال ہوگا اس کی اگر اولاد ہے تو آٹھواں، اولاد نہیں ہے تو چوتھا حصہ۔ وَإِنْ اور اگر کانا ہے رجل کوئی مرد، یورثو جس کی میراث دی جا رہی ہے، کلالتن کلالہ، او یا امراتن کوئی عورت، والا ہو اس کے لیے ہو اخن ایک بھائی، او یا اختن ایک بہن، فلی تو واسطے ہر واحد ایک کے منہما ان دونوں میں سے سدسن چھٹا حصہ ہے۔ اچھا کلالہ وہ ہوتا ہے جس کا باپ اور بیٹا نہ ہو، یعنی ماں باپ بھی نہیں اور اولاد نہیں، لیکن بہن بھائی ہوتے ہوں اس کے، تو اس کو کلالہ کہتا ہے۔ تو اب کیا ہے کہ اگر کوئی مرد
ہے جس کے نہ تو ماں باپ ہیں نہ ہی اس کی اولاد نہیں ہے، لیکن اس کے بہن بھائی ہیں، یا پھر کوئی عورت ہے کہ اس کے لیے صرف ایک بھائی ہے یا ایک بہن ہے، مطلب وہی کیس کے مرد کے صرف بہن بھائی ہیں، یا پھر عورت ہے جس کے صرف بہن بھائی ہیں، ماں باپ اولاد نہیں ہے، تو وہاں سے ہر ایک کے منہما دونوں میں سے سدس چھٹا حصہ ہے، یعنی کہ اس کے جو بہن بھائی ہیں ان کا حصہ چھٹا ہوگا، کیونکہ نہ تو اس کے ماں باپ ہیں نہ اس کے بہن اولاد ہے، تو بہن بھائی کو چھٹا حصہ جا رہا ہے۔ پر پھر اگر کانو ہو وہ اکثر اس زیادہ من ذالک اس سے وہم فہم، تو وہ شرکا و شریک ہیں پھر ثلثی ایک تہائی میں، یعنی کہ وصیت کے بعد جو ایک تہائی حصہ بچ جاتا ہے اس میں ان کا حق ہے۔ میں بعد بعد وصیت کے یوسا وصیت کی جائے بھی جس پر اویا دین قرض، مطلب قرض ادا کیا، وصیت ادا کی، اس کے بعد جو ایک تہائی حصہ ہوگا اس میں اس جو بہن بھائی ہیں وہ دیا جائے گا، غیر نہ مضار نہ نقصان پہنچانے والا ہو، وصیت وصیت میں وصیت اللہ کی طرف سے، اللہ اللہ علیم کو جانے والا ہے، حلیم بہت بڑی بات ہے۔ اچھا، یہ جو آٹھواں چھٹا، یہ نمبرز 8 اور 6 بڑے ضرور لگ رہے ہیں، لیکن جب آٹھواں حصہ جب آ جاتا ہے، چھٹا حصہ جتنا زیادہ نمبر ہوتا ہے نا وہ اتنی ہی کم ویلیو ہوتی ہے، بالکل ایسے ہی جیسے ایک سرکل کے 8 حصے کیے جائیں اور ایک سرکل کے 6 حصے کیے جائیں، ایک پیزا ہے جس کے 8 حصے ہیں، ایک پیزا جس کے 6 حصے ہیں، سلائس کس کا بڑا ہوگا؟ وہ جس کے 6 تھے، تو بولنے میں 6 ویلیوز آ جائے، بٹ اگر اس کا فریکشن میں چلے جاتے ہیں پھر وہ ویلیو اتنی ہی کم ہو جاتی ہے جتنی جتنی فریکشنز ہم بڑھاتے چلے جائیں۔ تو اگر یہاں پر نا بہت سے لوگ اس چیز کو بہت پکڑتے ہیں کہ عورت کا کیوں ہاف حصہ ہے نا، ہم سب سے پہلے جو قرآن پاک جس دور میں نازل ہوا نا، جسٹ اس ایک دور کو امیجن کریں، وہ دور جس میں عورت بیٹی کو جو ہے وہ زندہ درگور کر دیا جا رہا تھا، وہ دور جس میں عورت کی عزت نہیں ہوتی تھی، وہ دور جس میں اس کو حق نہیں دیا جاتا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس دور میں عورت کے لیے ایک اتنی بڑی جو چیز ہے وہ اتاری کہ اللہ تعالیٰ نے وراثت میں سے اس میں اس کا حصہ بھی رکھا، اور اگر ہاف حصہ ہے بھی نا تو وہ اللہ تعالیٰ نے ایک عورت کو اتنا خوبصورت وہ وہاں پہ ایڈ دیا کہ اس پہ ذمہ داری نہیں ہے کسی چیز کی، اس سے کوئی مانگ نہیں سکتا، کسی بھائی کسی اس کے باپ بیٹے کے پاس رائٹ نہیں ہے کہ وہ ایک عورت سے اپنی ماں بہن یا بیوی سے پیسے مانگے، کیونکہ کفالت کی ذمہ داری مرد پہ ہے، اور یہ جتنے بھی یہ جو رشتے ہیں نا باپ بھائی اور بیٹا، یہ کفیل ہوتے ہیں، کفالت ہوتی ہے ان پہ، یہ کب ایسے مانگ نہیں سکتے، تو اللہ تعالیٰ نے تو اتنا خوبصورت دین بنایا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے فیمیلز کو اتنا رائٹ دی ہوئے، بٹ افسوس کے ساتھ ہمارے اتنی ماڈرنزم آ چکی ہے انڈیپینڈنسی کے نام پر، عورت کما تو رہی ہے لیکن پھر مرد اتنا ہی اس کے اوپر حق جتاتا ہے، پھر اتنا ہی اس سے پیسے وصول کرتا ہے، تو اس میں اپنے آپ کو جو ہے نا وہ جتنا انسان عورت اپنے آپ کو بچا لے گی اتنا ہی اس کے لیے بہتر ہے، ورنہ پیسہ آتا ہے کس کو برا لگتا ہے، سچی بات ہے، تو اس لیے اپنے اوپر جو ہے وہ کم سے کم برڈن ہو، اللہ تعالیٰ آپ سب کے نصیب بہت اچھے کرے، اللہ تعالیٰ ہر بیٹے کے نصیب بہت اچھے کرے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ میں اتنا دے کہ وہ آگے اپنی مرضی سے خرچ بھی کرے، اور آگے کسی کی مدد کرنی ہو تو وہ کسی سے مانگے نہ، اللہ تعالیٰ اس کو اتنا دے، اپنے گھر سے اتنا دے اور سکون بھی دے۔ پھر دل کا یہ حدود اللہ، حدود ہے اللہ کی، ومن اور جو کہ یطیع اطاعت کرے گا اللہ اللہ کی، ورسول اور اس کے رسول کی، یدخلہ وہ داخل کرے گا اسے جنات باغات میں، تجری بہتی ہیں من تحتها ان کے نیچے سے انہار و نہریں، خالدین ہمیشہ رہنے والے ہیں فیہا اس میں، وذالک اور یہ ہے فوز کامیابی عظیم، بہت بڑی کامیابی ہے یہ، وراثت کے اس قانون کی صحیح امپلیمنٹیشن جنت کے حصول کا ذریعہ ہے، اور ایسی جنت جس کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہیں اور وہ ہمیشہ رہنے والی ہے۔ کیا ہے اس میں اصل انسان یہی ہے نا کہ انسان جو دنیا میں انسان کے حقوق خوشی سے ادا کر دے، خوشی سے اس کے ساتھ اخلاقی طور پہ اچھے سے پیش آئے،
تو اللہ تعالیٰ آخرت میں اس کی کامیابی دیں گے اس کو بڑی، اور کتنی کامیابی وہ فوز العظیم، بہت بڑی کامیابی ہے یہ۔ وراثت کے حصے سے لے کر ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز ہمارے پاس جو ہے اس چیز کے لیے میٹر کرتی ہے کہ ہم دنیا میں اگر حقوق دوسروں کے ادا کر لیں گے نا، تو آخرت ہمارے لیے آسان ہو جائے گی۔ اور جو کہ یار سے نافرمانی کرے گا اللہ کی اور رسول اس کے رسول کی، وَيَتَعَدَّى اور وہ تجاوز کرے گا حدودہ، اس کی حدود سے، یدخلہ وہ داخل کرے گا اسے نارن آگ میں، خالدن ہمیشہ رہنے والا ہے فیہا اس میں، وَلَهُ اور اس کے لیے عذاب عذاب ہے مہین ذلیل کرنے والا۔ وراثت کی کمی تقسیم میں کمی بیشی اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت نہ کی جائے تو اتنی ہی سخت وعید ہے جتنی فالو کرنے پر اللہ تعالیٰ نے بشارت دی تھی۔ اور وعید میں آگ ہے جس میں ہمیشگی ہے۔ ابھی پل کی گرمی، ابھی موسم بدل رہا ہے نا، تو بیچ میں بعض دفعہ بہت تیز دھوپ ہوتی ہے، تو ہم ابھی بالکل چینج کر رہے ہیں، کبھی چھاؤں میں آتے ہیں کبھی، اور وہ بعض دفعہ وہ جو چینج ہوتا ہے ہو رہا ہوتا ہے نا، اس میں بعض لوگوں کو بہت ایچنگ سی ہوتی ہے، وہ ایک گھبراہٹ سی شروع ہو جاتی ہے اس موسم میں۔ تو ابھی یہ چیز ہمیں جو ہے وہ اتنی مشکل کر رہی ہے، پھر آگے جو جون جولائی کی اتنی گرمی آتی ہے، وہ اے سی کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہوتا، بس اے سی میں بندہ بیٹھا رہے۔ تو وہ گرمی جس میں ہمیشہ ہے، صرف چند پل نہیں ہے، اور بہت زیادہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم دنیا میں اس کی نافرمانی نہ کریں اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں اپنی زندگیاں گزاریں۔ اچھا، وراثت میں نا کون کون ہوتا ہے؟ ایک تو یہ نسب کے رشتے دار ہوتے ہیں نا، جیسے والدین ہیں، اولاد ہیں، اور بہن بھائی، اور ان کی اولاد بھی آتی ہے، یعنی کہ آ، اگر میرے باپ کی وراثت ہے نا، تو اس میں میرے چچا کے بیٹے، میری پھپھو کے بیٹوں کی بھی حصہ اس میں آتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ اب بہت ڈیٹیلڈ ہے وہ چیز، بس اتنا شارٹ شارٹ بتاؤں گی کہ ان کا حصہ بھی آتا ہے، اور دوسرا کن کا، جن سے نکاح کیا جاتا ہے، یعنی کہ نکاح کے ساتھ صحیح عقد نکاح جس میں جو رخصتی ہو یا نہ ہو، نکاح ہوا ہو، لیکن اگر طلاق بھی ہوتی ہے نا، تو پھر طلاق رجی جس میں جو ہے وہ عورت مرد کے پاس رجوع کرنے کا موقع ہوتا ہے، اور ایک وہ بھی کنڈیشن آتی ہے کہ اکثر جو لوگ مرنے والے ہوتے ہیں نا، تو وہ اس ٹائم طلاق بائنہ، ایک طلاق بائنہ وہ طلاق ہوتی ہے جس کے بعد رجوع نہیں ہو سکتا، نکاح نہیں ہو سکتا۔ تو وہ اگر دیں گے تو وہ اس وقت انٹینشنز حق سے محروم کرنے کی ہوتی ہے، تو وہ قابل قبول نہیں ہوتی، لیکن وہ طلاق جس کے بعد رجوع کیا جا سکتا ہے، اس کے پاس آپشن ہوتا ہے، تو اس کے بعد اس میں حصہ ہوتا ہے اس کی وراثت میں۔ پھر تیسرے وہ لوگ ہوتے ہیں جو ولا، یعنی کسی شخص نے لونڈی غلام کو آزاد کرنے کے بعد ان کا جو ہے وہ تعلق ہوتا ہے، تو اس کا ورثہ اس کا آزاد کرنے والا ہوگا۔ یعنی کہ کسی کو آزاد کروایا تھا، تو وہ اس آزاد کروانے والے کے ورثہ میں شامل ہوتی ہے، لونڈا یا لونڈی غلام، ٹھیک ہے؟ اب وہ کون سے لوگ ہیں جو وراثت میں نہیں ہو سکتے؟ بے شک وہ ہمارے گھر کا، ہمارے خونی رشتہ ہی کیوں نہ ہو، وہ ہے کفر، جو کافر ہے، وراثت میں ہونے کے باوجود اگر کافر ہوں گے تو وراثت کا حصہ ان میں نہیں ملے گا۔ پھر دوسرا قتل، یعنی قاتل اگر جان بوجھ کر قتل کیا تو مقتول کا وراثت میں حصہ نہیں ہوتا، قتل کرنے والے کی۔ ویسے بھی قتل کرنے والے کو تو سزا ہے نا، کہ وہ تو ویسے جیل 5 سے مل جاتی ہے، لیکن ان کیس اگر وہ بچ بھی جاتا ہے تو اس کا اللہ تعالیٰ نے وراثت میں حصہ نہیں رکھا ہوا۔ پھر لعان، یعنی قسم کھانے والی عورت جو عدت کے دوران بھی وارث میں شامل نہیں، یعنی وہ عورت ہوتی ہے جس پہ الزام لگایا ہوتا ہے، یا پھر اس نے جو ہے وہ قسم کھائی ہوتی ہے، اور نہ ہی اس کا جو مشکوک بچہ ہوتا ہے نا، یعنی کہ اس پہ نا الزام ہوتا ہے، لعان وہ عورت ہوتی ہے جس پہ نا الزام ہوتا ہے، تو اس عورت میں بھی جو ہے نا وراثت میں شامل نہیں ہوتی، کیونکہ اس کا جو بچہ ہے وہ بھی مشکوک ہوتا ہے کہ اس کے ہسبینڈ کا ہے یا نہیں، تو اس کیس میں بھی وہ نہیں ہوتی شامل۔
اور پھر وہ مرا ہوا بچہ بھی، جو بچہ ماں کے پیٹ میں مر جائے نا تو وہ بھی وراثت میں شامل نہیں ہوتا. تو اس کے لیے پتا کیا ہوتا ہے، جب اگر فیمیل پریگننٹ ہے نا، اس کا ہسبینڈ کی اگر ڈیتھ ہو جاتی ہے، جب تک اس کی بچہ آ نہیں جاتا ہے اس دنیا میں، تب تک وراثت کی تقسیم نہیں ہوتی. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ اس کا جو بچہ بیٹا ہے یا بیٹی بھی اس کے حساب سے ڈویژن ہونی ہوتی ہے. اور دوسرا یہ کہ اگر وہ مر جائے تو پھر آف کورس پھر اس کے اکارڈ پھر ساری ریشو چینج ہو جاتی ہے وراثت کی. تو اس لیے اس کے آ، پیدا ہونے تک کا انتظار کیا جاتا ہے. تو یہ جو ہے وہ کچھ کنڈیشنز ہیں. ان شارٹ کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا انسان کے حقوق کے لیے اتنی ڈیٹیل یہ علم دے دیا ہے، اتنا ڈیٹیل علم دے دیا ہے کہ یہ مال جو ہے وہ بالکل بھی چند ہاتھوں میں نہ رہے، ڈیوائڈ ہوتا رہے. مجھے یاد ہے آج بھی کہ ہم لوگ جب یہ لیسن پڑھ رہے تھے نا، تو ہماری میم نے بتایا تھا کہ ان کے فیملی میں کوئی ڈویژن ہوئی ہے نا، تو وہ بہت دور کے رشتے دار تھے اور وہاں سے بھی وہاں تک ان کا حصہ آیا تھا. جیسے میں نے آپ کو بتایا نا کہ بہن بھائی کے بچوں کو بھی ملتا ہے حصہ، جیسے چاچو پھوپھو ہے نا، ان کے بچوں کو بھی حصہ ملتا ہے. تو یہ تھوڑا تھوڑا نا، جیسے قریبی رشتوں کو زیادہ ملتا ہے، پھر جتنا زیادہ مال ہوتا ہے پھر اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے آگے تک کے ڈیوائڈ ہوتا رہتا ہے. یہ بہت وسیع علم ہے. اس لیے ان کے جو ہے نا لوئر کی فیلڈ میں ان کا بالکل وہ ایک سیپریٹ ایجوکیشن ہے ان کی. تو اب میں چلاتی ہوں اس کی تلاوت، تو ترجمے پہ غور کرنا ہے، ٹھیک ہے. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق 2 فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها
وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. صدق اللہ العظیم۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر معاملے میں اپنا پیروکار اپنے پیروکار میں شامل کریں اور اللہ تعالیٰ کی ہر معاملے میں اطاعت کریں اور اس کی نافرمانی نہ ہو ہم سے، اور ہم ہمیشہ دنیا میں جنت کو خریدنے والے کام کریں۔ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.